گورنمنٹ اس وقت آپ کی کشمیر میں، آزاد کشمیر میں پرائم منسٹر آپ کا بالکل ہے. عوامی ایکشن کمیٹی کو آپ نے پروسکرائب کیا، جی بالکل آپ نے بین اس حکومت نے کیا، نہیں اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ کی مشاورت شامل ہے. ہو نہیں، وہ نال ہی تسی ملبہ پانا شروع کرتا ہے. ملبہ نہیں ہے، جوائنٹ ہے یار. پولیس آپ کی، گورنمنٹ آپ کی، وزیر اعظم آپ کا. کس کی گورنمنٹ کی ہے بھائی؟ میری پیپلز پارٹی کی کہاں ہے؟ پولیس میری کہاں ہے؟ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں ہے. نہیں گورنمنٹ ہے تو گورنمنٹ کی پولیس ہوتی ہے کہ سن لیں نا، سن لیں، سوال تو سن لیں. آپ نے خود کالعدم کیا، پھر وہ کالعدم جماعت خط لکھتی ہے بلاول بھٹو صاحب کو اور وہ اس کا جواب دیتے ہیں. سن لیں، میرے پروگرام میں کل علی ظفر صاحب بھی تھے، ایمیننٹ بیرسٹر ہیں، لیگل سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ انلیگل تھا، غلط تھا، قانونی طور پہ ایک کالعدم جماعت کی کورسپونڈنس کا اس طرح جواب نہیں دینا چاہیے تھا. پھر جب وہ کورسپونڈنس پڑھتے ہیں تو اس میں بھی اتنا ایک کیا کہتے ہیں مثالانہ سا اور بڑا اپولوجیٹک سا جواب ہے جس میں لگتا ہی ہے کہ ساری ان کی خواہشیں دیکھی جا رہی ہیں. پہلے ڈیتھ آف اے پیسفل سٹیزن کینٹ بی ٹریٹڈ ایز این ایکسیپٹیبل کانسیکوینس آف پولیٹیکل ڈسکریمنٹ. پھر سیکنڈ میں ساتھ مینشن کرتے ہیں جسٹ ایز دا لائف آف ایوری لا انفورسمنٹ شوڈ بی پروٹیکٹڈ اینڈ آل دیٹ. ان کا سانس یہ ہے کہ ہم نے کسی پیسفل سٹیزن کو نہیں مارا، ہم نے ان لوگوں کو مارا ہے جو وہاں پہ تشدد کر رہے تھے. تو پہلا تو آپ نے یہ ان کے آپ الزام کو سیکنڈ کر رہے ہیں ایکشن کمیٹی کو کہ جنہوں نے بے گناہ لوگ مارے ہیں. آپ کے جو پارٹی چیئرمین ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ پیسفل سٹیزنز کو انڈسکرمنیٹلی ٹیررسٹ اینٹی پاکستان ایجنٹ برانڈ نہ کریں. بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صرف ان کو کیا ہے کہ جو لوگ جن کے ہم نے ٹیلی فون کالز چلائیں، ہمارے پاس ثبوت ہیں کس نے پیسے لیے، کون فلانے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ آپ کے اتحادی ہیں، آپ کے حلیف ہیں، حریف تو نہیں ہیں. یہ جب ساری باتیں آپ دیکھتے ہیں اور پھر انہوں نے خواجہ آصف والے بیان کو دوبارہ رگڑا کہ وہ جو کشمیری آئیڈینٹی کا فیصلہ آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے نہیں کر رہے، جو خواجہ آصف کا راولہ کوٹ والا بیان تھا سب کچھ تھا. پھر انہوں نے اپیل کی یہ کالعدم جماعت کی لیڈرشپ کو، بینڈ کو، ٹو سسپینڈ اٹس پرپوزڈ لانگ مارچ وانس ایگریمنٹ ہیز بین ریچڈ آن دا فارمیشن آف اے کمیشن. یہ ساری باتیں تب کرنی تھی جب آپ نے بین نہیں کیا تھا. ہم ان کی بیان نہیں چلا سکتے، ہم ان سے بات نہیں کر سکتے. ایک فارم آف فارم اور کیا کر رہے ہیں ہم ان کی سارا کچھ کر رہے ہو بھائی. نہیں ان کا بار بار ان کے مطالبے دہرا رہے ہیں، ان کے پاس فلاں بندہ گیا جا کے باتیں کرنے گیا، سارا میڈیا کر رہا ہے، آپ کہہ رہے ہو نہیں کر رہے. آپ کے ایز اے چیئرمین آف پارٹی اور ایز اے فارمر فارن منسٹر کیا کالعدم جماعت کے لیڈران کو خط لکھنا چاہیے ان کو؟ دیکھیں گزارش ہے مالک صاحب، کالعدم قرار دیا گیا ان کو ان کے ایکٹس کی وجہ سے اور جو اسٹیٹ نے محسوس کیا. کیا اس وقت طالبان کو ہم نے پرسکرائب نہیں کیا ہوا؟ کیا ان کو پاکستان کا دشمن ڈکلیئر نہیں کیا ہوا؟ ان کے ساتھ ڈائلاگ کی بات نہیں کی جاتی؟ کیا ہم نے تحریک طالبان پاکستان نہیں فیکٹس آزاد کریں، آپ نے تحریک طالبان پاکستان کو پروسکرائب کیا ہوا، سب کچھ کیا ہوا. آپ طالبان رجیم ان کابل کو نے آپ کو آفیشلی ریکگنائز کیا، لیکن ان سے بات کرتے ہیں. آپ کے ملک کی بہت معتبر جماعتیں، میرا خیال ہے اگر پروگرام سارا آپ نے تقریر پہ کرنا ہے تو پھر تو اکیلا آپ نے بلا لیں. لیکن میں ذرا تھوڑا سا رانا صاحب کی اور اس کے اوپر تھوڑا سا ذرا آتے ہیں. ضرور بتائیے، لیکن کیونکہ جب باتیں آپ اس طرح کریں گے تو پھر آپ نے ان کا سٹیٹمنٹ بھی اس کے اوپر بات کیا تو I have to clarify it. انہوں نے جو باتیں کی ہیں، جو BLA ہے آپ نے بین کی ہوئی ہے نا، پاکستان دشمن ڈکلیئر کی ہوئی، ان کو ہم نے پاکستان دشمن ڈکلیئر نہیں کیا. ہاں ان کو ہم نے بین کیا ہے، لیکن ان کے ساتھ بھی مذاکرات کی بات کی جاتی ہے. خط و کتابت پبلکلی اس طرح ہوتی ہے. میرے بھائی آپ کے آفیشیل جا کے بیٹھ کے باتیں نہیں ہوتی رہی؟ کیا عمران خان کے دور میں باتیں نہیں ہوتی؟ یہ تو آپ نے آفیشیل کورسپونڈنس کیا ہے. پاکستان کا وزیر خارجہ، پاکستان کا وزیر دفاع جا کے کابل میں بیٹھ کے ان سے مذاکرات نہیں کرتا رہا؟ کیا مجھے تم کہانی سنا رہے ہو؟ کشمیر پہ آ جائیں، کشمیر پہ آ جائیں. آپ نے خود چھیڑا خود ہے. چھیڑا نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی غلط بات نہیں. ثناء اللہ صاحب کے بیان کی طرف آتے ہیں. میں بھی آ رہا ہوں، میں آپ سے ایک اور سوال بھی پوچھتا ہوں. تھوڑا سا ذرا دیکھیں، آپ نے یا چھیڑنا نہیں تھا یا مجھے کلیریفائی کرنا ہے. چل میں ان سے رانا صاحب سے بات کرتا ہوں، پھر مکاؤ گل. دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے اس اسٹیٹمنٹ کا کہا ہے، اگر وہاں پہ آگ لگی ہے، وہاں پہ لوگ محتجج ہیں، ہم ان کو روک رہے ہیں، ہماری وہاں حکومت ہے، ہم فیڈرل گورنمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ. تو بین کرنے کی جلدی کیا تھی؟ پھر جلدی کوئی نہیں تھی. ایک ہر پروسیس کا آپ کو ججمنٹ تو نہیں دے سکتے نا. کیوں نہیں دے سکتے؟ جس کو گورنمنٹ نے اپنے طور پہ بین کر دیا آپ نے ایک گروپ کو کہ جی یہ ٹیررسٹ ہیں، فلانے ہیں، اور اب ان سے باتیں کریں تو ٹھیک ہے. نہ پھر کہاں باتیں نہیں ہوئی؟ میں ذرا مزید بھائی جان کی اجازت سے ان کے ساتھ بڑا یہ واضح ہمارا موقف رہا ہے. ان کا یہ چوتھا مارچ ہے
اس سے پہلے جو 3 مارچ ہوئے ہیں مذاکرات کے نتیجے میں وہ مارچز ختم ہوئے ہیں کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے، جس میں 2 جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں ہم دونوں اس کمیٹی کا حصہ تھے. ٹھیک ہے. جب یہ کالعدم ہوتی ہے، اور کالعدم اس وقت ہوتی ہے کہ جب آخری 30 مئی 2026 کے ہمارے مذاکرات کے بعد انہوں نے ہمارے تمام آپشنز ماننے سے انکار کیا، اور وہ آپشنز میں نے اس لیے کہا کہ بلاول صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ ہمارے موقف کی تائید ہے کہ ہم نے جو انہوں 3 آپشنز دی تھیں وہ تینوں کشمیر سے متعلقہ تھیں. قانون ساز اسمبلی، کالعدم کرنا، آل پارٹیز فلانا، مطالبات نہ ماننا تو کوئی بیسس نہیں کالعدم کرنے کی. وہ تو یا تو کہ ٹیررسٹ ہوں کہ فورن فنڈنگ ہو. ریسپانسبلٹی کی بات کر رہے ہیں، میں بتاتا ہوں کیوں. آپ نے کہا اس لیے کالعدم کیا کہ انہوں نے ہمارے مطالبات میں نے یہ نہیں کیا. یہ تو کوئی گراؤنڈز نہیں ہے. آپ میری بات پوری نہیں ہونی دی آپ نے. میں نے آپ سے یہ کہا کہ وہ آخری کوشش تھی. جو ہم نے انہیں آپشن دیے وہ کشمیر کی سولوشن سے تھے کہ کشمیری اس کا راستہ نکالیں، ہم نہ نکالیں. لیکن جب وہ نہیں مانے گئے اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہم نے وہ لانگ مارچ دوبارہ کرنا ہے. اب آ جائیں پچھلے 3 لانگ مارچز پہ. پہلا لانگ مارچ 3 شہادتیں، دوسرا لانگ مارچ شہادتیں، تیسرا لانگ مارچ 8 پولیس کے جوانوں کی شہادتیں. کس کھاتے میں جائیں گی؟ وہ مظاہرین بھی ساتھ جو ہے وہ بھی ہلاک ہو رہے ہیں. تو ابھی جب ہم نے یہ دیکھا کہ دوبارہ ایک پرتشدد مظاہرہ اور لانگ مارچ مظفر آباد کی طرف ہو رہا ہے تو اس میں ہلاکتیں ہونی ہیں، اور ابھی ہو نہیں رہی. اس وقت تک 8 لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ شہید ہو چکے ہیں. رولا کوٹ میں ابھی مارچ شروع نہیں ہوا. آپ دیکھیں کہ ادھر عزائم کیا ہیں. جب ڈائریکٹ آپ پولیس پہ اور لا انفورسنگ ایجنسیز پہ فائر کریں گے تو پھر آگے سے ان کے پاس کیا حل ہے؟ پھر تو بلاول بھٹو کی بات ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو ٹیررسٹ یا اینٹی پاکستان ایجنڈا ڈکلیئر نہ کریں فار ڈیمانڈنگ دی رائٹس. اگر تو آپ سے ڈس ایگریمنٹ تو بیسس نہیں ہے. انہیں کوئی ہم نے کوئی ٹریٹر نہیں کہا، غدار نہیں کہا، ہم نے انہیں اینٹی اسٹیٹ نہیں کہا. پروسکرائب کیوں کیا؟ پروسکرائب اسی لیے کیا کہ تینوں مارچز میں ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ہوئی. بالکل ہیں ثبوت اس بات کے ہیں کہ ان کے پیچھے جو فورسز کام کر رہی ہیں ان کے لنک پاکستان سے باہر ہیں. اب اس میں دیکھنا 2 فورسز ہیں. 30 لوگ وہ ہیں جو کور کمیٹی کے ممبر ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے. اس کے بعد اس کے باہر کے لوگ بھی، ان کے ساتھ میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ جڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں 2 دن پہلے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کور ممبر جو ہیں وہ راولا کوٹ کے دھرنے میں خطاب کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ ہمارے کور کمیٹی کے ممبرز کے علاوہ ہمارے اسٹیج سے جو بات کرتا ہے ہم اسے اون نہیں کرتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ کشمیر کے خلاف ہو رہی ہے، وہ پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے. اس لیے انہوں نے بھی انہیں ڈس اون کیا ہے. وہ فورسز ہیں جن کے پیچھے فورن ایلیمنٹ ہے اور وہ انڈین ایلیمنٹ ہے. اور ہم نے ان کو بھی یہ کہا کہ آپ ہوش کے ناخن لیں، اس وقت بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، پرامن طریقے سے آپ منتشر ہوں. اور کل میں نے جو 2 آپشنز دی ہیں اس میں ایک آپشن تو بڑی واضح ہے کہ آپ کے خلاف کوئی ماورائے آئین اور قانون سلوک نہیں کیا جائے گا. اپنے مقدمات کو فیس کریں. جن کے خلاف مقدمات نہیں ہیں وہ اپنے گھروں کو جائیں. ایک سٹیپ آگے جا کے میں نے یہ بات کی، ہم یہاں تک جا سکتے ہیں کہ آپ کو یہ مہلت دی جا سکتی ہے کہ آپ کو فل فور گرفتار نہیں کرتے. جتنے لوگ موجود ہیں جن کے خلاف مقدمات ہیں عدالتوں سے ضمانت لے لیں. 15 دن کا ٹائم چاہیے آپ کو، مہینے کا چاہیے، بتائیں، نہیں اریسٹ کیا جائے گا. آپ عبوری ضمانتیں لیں عدالتوں سے، مقدمات کا سامنا کریں. تو یہ سچویشن ہماری طرف سے پرامن حل کے حوالے سے ہر آپشنز ہم دے رہے ہیں. جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے قومی اسمبلی میں تقریر کی اور ان کے رد عمل میں یہی بات کی کہ آپ گارنٹی دیں کسی طرح کی ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. دوسری جو ایک بات ابھی رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان سے منسوب کر کے قائرہ صاحب نے کی ہے میرے بھائی جان نے، دیکھیں میرے اوپر آزاد کشمیر کی باقی الیکشنز کو تو ہم دیکھ رہے ہیں، میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں. رانا صاحب اور امیر مقام صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں. براہ راست جو میرپور ڈویژن ہے میں اس کا انچارج ہوں، اپنی کمپین کو دیکھ رہا ہوں. 13 سیٹیں ہیں وہاں پہ. میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ 13 میں سے 8 سیٹیں ہم جیت رہے ہیں. 8 سیٹیں ہیں، اس کو میں یہ کہوں کہ ہماری جیب میں ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہاں پہ بڑی کوئی مینجمنٹ ہو گئی ہے. اب 8 سے اوپر کام کر رہے ہیں، ابھی محنت کر رہے ہیں. بھائی ہم نے 20-25 سال، اور سر کو تو میرا خیال ہے 30-35 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں. کیا الیکشن میں اترنے سے پہلے ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہماری پوزیشن کیا ہے، کتنی محنت کی ضرورت ہے، الیکشن جیت رہے ہیں یا ہار رہے ہیں، فضا